میں درد دل کی بات شاید رفتہ رفتہ لگے دلربا کے ہاتھ۔ غور کیجئے، جس نے اتنا بڑا ہمارے ساتھ احسان کیا اس کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ مسجدیں ہماری جمعہ کے دن ننھے ننھے بچے بھی ہماری مسجد میں ماں باپ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے لے کے آتے ہیں۔ جمعہ کے دن ہم اتنے پکے مسلمان ہوتے ہیں کہ اگر کوئی دکان پہ آ گیا اور جمعہ کی اذان ہو گئی تو ہم اس سے کہتے ہیں رزق دینے والا اللہ ہے، ابھی ہم سودا نہیں کر سکتے، ہم دکان بند کر کے نماز جمعہ ادا کرنے جا رہے ہیں، بعد میں آئیے گا۔ یہ عام مسلمان کی زندگی کی کہانی ہے میرے دوستو۔ عام مسلمان جمعہ کے دن مسجد بھر دیتا ہے یا نہیں بھر دیتا؟ مگر مسلمانوں میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کیوں آئے ہو جمعہ کے دن؟ تو کہتے ہو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں۔ کتنے اچھے لوگ ہو آپ، مگر آپ مجھے بتاؤ کہ جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز آتی ہے یا نہیں آتی؟ مغرب اور عشاء آتی ہے یا نہیں آتی؟ فجر اور ظہر دوسرے دن آتی ہے یا نہیں آتی؟ آپ فجر کی نماز کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو؟ آپ ظہر کی نماز کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو؟ آپ عصر کی نماز کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو؟ آپ مغرب اور عشاء کی نماز کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو؟ کیا جس طرح جمعہ میں آپ نے مسجد بھر دیا اسی طرح کیا پنج وقتہ نمازوں میں بھی آپ مسجد بھرتے ہیں؟ اور نہیں بھرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا صرف جمعہ کی نماز آپ پر فرض ہے؟ کیا پنج وقتہ نمازیں آپ کے لیے معاف ہو گئیں؟ اللہ کے ایک بڑے ولی، ولیوں کے ولی، سلطان العارفین، امام العاشقین، پیران پیر، سیدنا دستگیر حضور محی الدین عبد القادر جیلانی الملقب بہ غوث العظم رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے سامنے ایک بدلی آئی اور بدلی سے ایک آواز آئی، اے محی الدین عبد القادر جیلانی، میں تمہارا پروردگار بول رہا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ آواز پھر بڑھی اور کہا عبد القادر، تمہاری عبادتیں مجھے اتنی پسند آئی ہیں کہ آج سے ساری فرض نمازیں میں نے تمہارے لیے معاف کر دی۔ آپ نے آسمان کی طرف اٹھایا اور اس بادل کی طرف مخاطب ہو کے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مردود میں نے تجھے پہچان لیا ہے، تو شیطان ہے، ابلیس ہے۔ جب میرے نبی کی نماز فرض نبی کے لیے ضروری ہوئی تو ایک ولی کے لیے نماز فرض کیسے غیر ضروری ہو جائے گی؟ اس نے کہا عبد القادر تم بہت ہوشیار ہو، تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا۔ فرمایا مردود پھر تو دھوکہ مجھے دے رہا ہے، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، اگر علم ہی بچاتا تو تجھ سے بڑا عالم کون تھا؟ تو کیوں نہیں بچا؟ میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، عبد القادر کو اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ بادل چھٹ گیا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ نمازیں ہیں جو ایک مومن اور ایک کافر کے اندر فرق پیدا کرتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، کافر وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کفر کے قریب پہنچ گیا۔ میں اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ چیختے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کوئی شک نہیں ہو رہا ہے ظلم آپ کے ساتھ، مگر آپ مجھے ایک بات بتائیے، موٹی موٹی باتیں آپ سے کر کے جانا چاہتا ہوں میں، خوب غور سے میری باتیں آپ سن لیجئے گا۔ آپ پر جو لوگ ظلم کر رہے ہیں وہ ظالم آپ کے سامنے ہیں، جو ظالم آپ پہ بلڈوزر چلا رہے ہیں ان ظالموں کو آپ جانتے ہیں، جو ظالم موب لنچنگ کر رہے ہیں ان ظالموں کو بھی آپ جانتے ہیں، جو ظالم آپ کی روٹی روزی چھین رہے ہیں ان ظالموں کو بھی آپ جانتے ہیں، جو ظالم آپ کے ساتھ بھید بھاؤ کر رہے ہیں ان ظالموں کو بھی آپ جانتے ہیں۔ یقیناً وہ ظالم ہیں جن ظالموں نے بابری مسجد توڑی، یقیناً وہ ظالم ہیں
اس میں کوئی شک کی بات نہیں، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بابری مسجد کتنی بار توڑی گئی اور توڑنے والوں نے کتنی بار توڑا؟ تو آپ کا جواب ہوگا ایک بار توڑی گئی بابری مسجد، ایک مرتبہ توڑنے والوں نے توڑا ہے بابری مسجد۔ ٹھیک ہے انہوں نے ظلم کیا، مگر میں اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر مسجد جس نے توڑا اس نے ظلم کیا، وہ ظالم ہے اور یقیناً ہے، تو جو آدمی روزانہ 5 وقت 24 گھنٹے میں مسجد توڑ رہا ہو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ تو ظالم اتنا بڑا تھا کہ ایک مرتبہ اس نے مسجد توڑی تھی، مگر جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے یہ 5 وقت 24 گھنٹے میں مسجد توڑتے ہیں، صبح میں مسجد توڑتے ہیں، ظہر میں مسجد توڑتے ہیں، عصر میں مسجد توڑتے ہیں، مغرب میں مسجد توڑتے ہیں، عشاء میں مسجد توڑتے ہیں۔ اور یہ عبید اللہ اپنی طرف سے نہیں کہتا، میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان نماز کو قائم کرتا ہے وہ مسجد کے کھمبے کو مضبوط کرتا ہے، اور جو مسلمان نماز چھوڑتا ہے وہ مسجد کے کھمبے کو توڑتا ہے۔ اب بے نمازی مسلمانوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کرو گے جلسہ کر کے؟ کیا کرو گے عرس کر کے؟ کیا کرو گے چادر چڑھا کے؟ کیا کرو گے نظر و نیاز کر کے؟ یہ سب تمہارا کام بالکل بیکار، بے فائدہ، بلا ثواب کا ہے اگر تم نے نماز فرض کو قضا کیا ہے۔ کوئی مولوی مولا ایسا نہیں ہے جو میرے اس چیلنج کا جواب دے سکے۔ ہر کام بعد میں، نماز پہلے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان فرض نماز چھوڑ دیتا ہے اس کی کوئی نفل بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ اب ہم